یکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امام حسین اور مقاصد قرآن، اس عنوان سے پہلی محرم سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی یہ مجلس اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ بہت سے مطالب گزارش کرنے تھے جو رہ گئے۔ یہ موضوع میں نے مقرر عرض کیا کہ انتہائی اہم، وسیع، عمیق اور رفیع المنزلت موضوع ہے، مقاصد قرآن۔ اور یہ بھی مقرر عرض کیا کہ عوامی منبر خطابت پر باتوں کو پیش کرنے کا انداز بالکل جداگانہ ہوتا ہے، لیکن علمی حلقوں میں خالص محققین کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں تقاضوں کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ میری پرانی آرزو ہے، پرانی کوشش ہے کہ مجالس عزائے سید الشہداء کا سلسلہ مدارس علمیہ اور حوزہ علمیہ سے جڑا رہے، کسی اور کی مجلس تھوڑی ہے، آقا حسین کی مجلس ہے۔ آقا حسین کی مجلس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر آقا حسین کو آپ غور فرمائیں کہ یہ فرزند مدینۃ العلم ہے، نواسۂ رسول، فرزند مدینۃ العلم ہے، فرزند باب علم ہے، خود باب علم اللہ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح السند، کافی، کتاب کافی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ کلینی نے نقل کی یہ حدیث، علامہ صدوق نے نقل کی یہ حدیث، علامہ شیخ ابو جعفر طوسی شیخ الطائفہ نے نقل کی یہ حدیث۔
علامہ مجلسی نے نقل کی ہے حدیث. یہ تمام مصادر اور اس سے زیادہ مصادر میں اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. حدیث قدر طویل ہے، حدیث لوح، حدیث لوح. اس میں جو جملہ مولا امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْتُهُ یعنی جعلت الحسین وَجَعَلْتُهُ أَمِينًا عَلَى وَحْيِّي، ہم نے اپنی وحی پر حسین کو امانت دار بنایا ہے. امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام. تو حسین کون ہے؟ امانت دار وحی الہی ہیں. حسین کون ہے؟ خزینہ دار اسرار مشیت ہیں. حسین کون ہیں؟ وہ ہیں جنہیں مدینۃ العلم نے کہا ہے انا حسین منی و انا من حسین. وہ مدینہ علم ہے، وہ شہر علم ہے. کون سا شہر علم؟ شہر علم الہی. اور حسین اس شہر کی روح و جان و ضیاء و ضوء ہیں. حسین وہ ہیں. تو آقا حسین کی ذات گرامی اور مقاصد قرآن میں تو وجودی رشتہ ہے. اور اسی اعتبار سے یہ عنوان قائم کیا گیا تھا. اور ابھی سمجھیے کہ صرف عنوان کا تعارف ہو رہا ہے، ابھی صرف عنوان کا تعارف ہے. انشاءاللہ ان قریب اس فقیر کی اس موضوع پر مکمل مبسوط کتاب آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی. مقاصد قرآن پہ میں نے بار بار عرض کیا کہ کچھ کلی اور بڑے مقاصد ہیں جو پورے قرآن مجید کے مضامین کو فی الجملہ نظر میں رکھ کر مقرر کیے جا سکتے ہیں، اخذ کیے جا سکتے ہیں. کچھ مقاصد حاصل ہوتے ہیں ہر سورے میں بطور خاص. ہر سورہ ایک خاص مقصد رکھتا ہے. کچھ مقاصد وہ ہیں جو ہر آیت کے ساتھ ہیں. اچھا دیکھیے، یہ کلام رب کا کلام ہے، یہ کلام رب کا کلام ہے. تو یہ جملہ بھی یاد رہے کہ اس کلام میں انسان اور نفس نفیس انسان اور روح انسان کو پروان چڑھانے والے جتنے اسالیب ضروری ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کو ایک مذہبی کتاب سمجھ کے تبرکاً اس کی تلاوت کر لی جاتی ہے، تیمناً اسے سر پہ رکھ لیا جاتا ہے، بوسہ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے جزدان میں بند کر کے اونچے سے تاپ پہ رکھ دیا جاتا ہے. قرآن تاکہ دیوار پر رکھنے کی چیز نہیں ہے، تاکہ دل میں رکھنے کی چیز. تاکہ دیوار پر نہیں، تاکہ دل میں. قرآن مجید رب کا کلام ہے. جس طرح سے بھی انسان کی پرورش ممکن ہے، پرورش، پرداخت، تربیت، ترقی، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے الفاظ اس مقصد کے حامل ہیں، اس کی ترکیبیں اس مقصد کی حامل ہیں، اس کا لب و لہجہ اسی مقصد کا حامل ہے. اب میں عرض کروں، یہ بھی گویا تمہید ہے، اس کتاب کی تمہید ہے کہ عربی زبان میں جملوں کی ساخت جو ہوتی ہے، کسی بھی زبان میں جملوں کی ساخت ایک اہمیت رکھتی ہے نا.
جملوں کی ساخت کے ساتھ ساتھ ادائیگی کا انداز، لہجہ، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے، کم اہمیت نہیں رکھتا۔ اب بہت سے پڑھنے والے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں ممبروں پر، دوسروں کا شعر پڑھتے ہیں، اگر وہی شعر واقعاً شاعر کی زبان سے سنیں تو کیا کیفیت پیدا ہو۔ اور جب یہ شخص پڑھتا ہے کوئی جو شاعر نہیں ہے اور شاعر سے اس نے وہ شعر سنا بھی نہیں، کہیں چھپا تھا، پڑھ لیا اور اب اپنے انداز سے، اپنے لہجے میں، اپنی دھن میں، اپنے طرز میں پڑھ رہا ہے، اب یہ مراد شاعر سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ناموضوع تباہ ہوتے ہیں کہ موضوع شعر کو بھی ناموضوع پڑھتے ہیں، وہ سب الگ باتیں۔ اب قرآن مجید کلام حق ہے، اس کے تمام مقاصد کو یا حق جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس پر براہ راست کلام حق نازل ہوا، یا وہ سمجھتا ہے مقاصد قرآن جس کے سینے پہ، جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا، یا وہ سمجھتا ہوگا، سمجھتا ہے، سمجھ سکتا ہے جس کے لہجے میں حق گفتگو کرتا ہو۔ اب بعض حضرات یہ سمجھیں گے کہ یہ مجلسی تقاضے ہیں صرف، ہاں مجلسی تقاضے ضرور ہیں مگر اس کے پیچھے حقائق بھی ہیں۔ تو مقاصد قرآن بہت کچھ اس کے لہجوں سے بھی وابستہ ہے۔ یہ مقاصد قرآن کا موضوع جس منزل تک یہ فقیر غور کر کے پہنچا ہے، یہ موضوع بہت ہی نازک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے 4-5 بڑے بڑے عناوین قائم کر لیے اور حق ادا ہو گیا۔ اب میں 2 مثالیں آج عرض کر دوں آپ کے سامنے، حالانکہ وقت نہیں ہے۔ اگر جملہ یعنی ہر آیت سے ایک ہے مضمون آیت، بات کیا کہی گئی، ایک خبر دی گئی آپ کو، خبر کا ایک مضمون ہے، خبر دینے کا ایک مقصد ہے۔ واضح ہوئی بات؟ اب آپ نے تفکیک کی، جدا کیا کہ مضمون و مقصد میں کیا فرق ہے۔ وہی مشہور مثال ایک بار دوہرا دوں تاکہ ولائی ذوق بھی زندہ رہے۔ جنگ کا ماحول ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، جناب حمزہ شہید ہوتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرس پر ہیں، مشغول جہاد ہیں، ایک شخص قریب آتا ہے، کہتا ہے حمزہ قتل کر دیے گئے، خبر ہے، خبر دینے کا مقصد، اور اس وقت خبر دینے کا مقصد تاکہ علی ٹھٹک جائیں، ٹھہر جائیں، سوچ میں پڑ جائیں، ایک صدمہ ہو، ایک غم ہو، مقصد تو اس کا یہی تھا۔ مقصد کو سمجھا اور فوراً جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو چلا گیا گویا اپنی منزل پہ پہنچ گیا اور ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا صدمے میں مبتلا کرنے کی کوشش۔ خبر دینے کا مقصد، ایک ہی خبر ہوتی ہے، اس کو دینے کا مقصد ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب بس یہ ایک مثال کافی ہے۔ اب قرآن مجید میں اور خبر کس اسلوب میں دی جائے، کس تیور سے بات کہی جائے، کس لہجے میں کہی جائے، وہ پرانی مثال، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، پرانی مثال ہے نا۔ جملہ ایک ہی ہے، الفاظ وہی ہیں اور مقصد بالکل اپوزٹ، متضاد، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے نا۔ اب
قرآن مجید کی آیتوں کو کیسے پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے، کہاں رکا جائے، کہاں ملایا جائے، تاکہ مقصد باری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کا مقصد، کسی نے اللہ سے براہ راست سنا نہیں۔ یہ جو آج کل مفسرین ہیں ماشاءاللہ، نہ جن کا تعلق آسمان سے نہ زمین سے، علمی سطح پہ گفتگو کروں تو میں عرض کروں، اب برداشت کر لیجئے، آخری مجلس ہے۔ دیکھیے الفاظ کا جو علم الدلالات ہے اور جو علم اصول فقہ، میں نے پہلی مجلس میں کہا اصول فقہ، کسی بھی جملے اور لفظ کی دلالت جو ہے وہ 3 سطحوں پہ ہوتی ہے کم سے کم ہر جملے میں۔ ایک ہے دلالت تصوری، ایک ہے دلالت تصدیقی، اور پھر بات یہی نہیں ختم ہو جاتی، ایک ہے دلالت مرادی، مراد متکلم۔ دلالت تصوری کیا ہے؟ کوئی بھی لفظ آپ سنیں گے جس کے معنی سے پہلے سے آپ واقف ہوں، ڈکشنری میں ہو، وہ لفظ موجود آپ کی زبان میں ہو، لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک تصور آ جائے گا، ٹھیک؟ اسی کو کہتے ہیں دلالت تصوری۔ بس لفظ سنا آپ نے اور تصور میں ایک بات آ گئی، لیکن جو بات آپ کے تصور میں آئی ہے کیا کہنے والے کا مقصد وہی ہے؟ ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہم کہیں ذرا گلاس اٹھائیے گا، اب یہ پانی پھینک کے گلاس مجھے دے دیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا گلاس دے دی، میں گلاس دے دی۔ لفظ گلاس سے جو تصور ابھرا ذہن میں وہ گلاس ہی کا تھا نا بس۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں گلاس مجھے عنایت فرمائیے گا تو مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ گلاس عنایت فرمائیے گا، گلاس مقصود بالذات ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ گلاس نہ اٹھائیں، اس کے برابر میں کوئی اور ظرف ہو اور اسی میں وہ گرم پانی مجھے پیش کر دیں، اور میں راضی ہوں، تو مجھے تو پانی ہی چاہیے تھا۔ واضح ہوئی بات؟ واضح ہوئی بات؟ جو مقصد تھا میرا وہ پورا ہو گیا۔ کہا تھا گلاس دیجئے، انہوں نے گلاس نہیں دیا، کوئی چیز انہیں نظر آ گئی گلاس میں، کوئی تنکا پڑ گیا، کوئی حشرات الارض، کوئی خس و خاشاک آ گئے، وہ پانی خراب ہو گیا، انہوں نے گلاس نہیں دیا، برابر میں دوسری پیالی رکھی ہے، دوسرا جام ہے، ساغر ہے، کچھ ہے، انہوں نے اٹھا کے مجھے اس میں پانی دے دیا۔ اب میں تھوڑی اعتاب کروں گا کہ آپ نے گلاس کیوں نہیں دیا۔ مقصد پورا ہو گیا۔ اب معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم جب ہم سے طلب کرے تو وہ کیا طلب کر رہا ہے۔ اگر الفاظ کے پابند ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ بہت سے مقامات پر مقصد حاصل نہ ہو، امتثال امر الہی نہ ہو سکے، ممکن ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو پائے اور ہم صرف لفظ رٹتے رہ جائیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو دلالت کی بھی 3 سطحیں ہیں، ایک تصوری دلالت، ایک تصدیقی اور ایک مرادی، مراد متکلم۔ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس لفظ سے، اس ترکیب سے، اس جملے سے اللہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مرادی بحث جو ہے یہ جب آگے اور بڑھے گی، 1-2 قدم اور آگے، تب مسائل حل ہوں گے مقاصد قرآن کے، کیونکہ اس منزل پر تو احکام ثابت ہوتے ہیں۔ مزید تنقیح کی ضرورت ہے، مزید مضامین اور مفاہیم اور مطالب کے تجرید کی ضرورت ہے۔ اب میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب الفاظ کہہ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گا۔ کان میں الفاظ پڑے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں کام آئیں گے، اس لیے کہ منبر حسینی سے ادا کیے جانے والے اخلاص کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ بے اثر نہیں جاتے۔ اب میں کچھ مثالیں دوں کہ الفاظ
اور جملوں کی ساخت سے بھی بعض مقاصد سامنے آتے ہیں. مثلا کبھی ایک خبر یوں ہی سنا دی گئی اور کبھی اس خبر کے پہلے ایک ایسا کلمہ رکھا گیا جس میں تاکید ہے. تو اب کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف خبر دینا نہیں ہے، خبر پر یقین پیدا کرنا مقصد ہے. یقین کرو، ٹھیک ہے نا. یا حصر، اب مثلا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ انما جہاں آتا ہے اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے یقین خیزی، دل میں یقین پیدا ہو جائے. واضح ہے؟ تو اب مضمون آیت کچھ بھی ہے، مقصد کیا ہے؟ یقین خیزی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. مضمون جو بھی ہے، سب سے پہلے مقصد کیا ہے؟ یقین پیدا کرانا مقصد ہے. توجہ ہے؟ قرآن مجید کے اسالیب میں کہیں صرف یقین پیدا کرانا مقصد نہیں ہوتا ہے. رب کی شان یہ ہے فطرت انسانی میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو خود انسان کی زبان سے منوا لینا. جو چیزیں ہمارے نفس کے اندر، اعماق نفس میں جو فطرت انسانی میں پوشیدہ چیزیں ہیں، اس کو ہماری ہی زبان سے منوا لینا، یہ اس رب کی شان ہے. اس کے لیے نفس کو بالیدہ ہونے کی ضرورت ہے نا. نفس بالیدہ ہو، پروان چڑھے. وہ تحریر جو قلم تکوین سے لوح وجود پر لکھی گئی، جو تحریر ان آنکھوں سے پڑھی نہیں جا سکتی، وہ تحریر پڑھ بھی لیں اور پھر اسے دہرا بھی دیں. کتنا بڑا کام ہے یہ، غیر رب نہیں کر سکتا. اس کے لیے کیا کیا اسالیب ہے قرآن میں؟ سب سے بڑا اسلوب ہے استفہام. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خدا ہر چیز کا عالم ہے. استفہام کسے کہتے ہیں؟ طلب فہم. استفہام کسے کہتے ہیں؟ طلب فہم. یعنی کسی حقیقت کو جاننا، پوچھنا، دریافت کرنا، یہ ہے استفہام نا. اللہ کو کون سی چیز نہیں معلوم ہے جو بندوں سے پوچھے گا؟ کون سی بات؟ اجا علم بلاغت میں جائیے، جو بھی اور مقاصد استفہام کے ہیں وہ دیکھ لیجئے. ان سب کو سامنے رکھ کے دیکھیں. اب جہاں جہاں مثلا ارأیت الذی یکذب بالدین، سوالیہ جملہ ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، سوالیہ جملہ ہے. کتنے مقامات پر سوالات ہیں قرآن مجید میں. لیکن یہ تمام جملہ استفہامیہ، یہ تمام وہ جملے جو حمزہ استفہام یا حل استفہامیہ سے شروع ہوتے ہیں، سوال کے انداز میں آتے ہیں. کیا اس سے واقعاً پروردگار ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے؟ پوچھ رہا ہے، مگر مقصد یہ ہے کہیں سرزنش ہے اور کہیں جمود فکر کو توڑنا مقصد ہے، کہیں صلاحیت تفکر کو پروان چڑھانا مقصد ہے. تم یوں ہی مناظر کو دیکھتے ہو، تم یوں ہی تاریخ پڑھ لیتے ہو، یوں ہی گزر جاتے ہو. ہمارے مناظر فطرت کو دیکھو اور بغیر سوچے سمجھے بڑھ جاؤ. تاریخ کی کتابیں پڑھو، سوچو نہیں، سمجھو نہیں، بس مضمون کو رٹ لو. نہیں، ایسا نہ کرنا. تاریخ کے تعلق سے بھی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. یوں ہی رٹتے نہ رہو، دہراتے نہ رہو، غور کرو.
ماضی کی تاریخ میں غور کرو. یہ ماضی کی تاریخ میں غور کرنے کی تربیت دینا اور جستجو کو بیدار کرنا مقصد قرآن ہے اس مقام پر. ورنہ اسے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا. سوال کی کیا ضرورت تھی؟ ایک واقعہ نقل کیا جاتا بالکل سادہ جملہ خبریہ کے انداز میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ استفہامیہ سے کیوں شروع ہوا؟ سوال سے شروع ہوا ہے نا. اچھا یہ تو ماضی کی بات ہے. حال ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو، کیا غور کیا اس پر جو روز جزا کا منکر ہے؟ اب سوال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ عبرت خیزی بیدار ہو جائے. عبرت حاصل کرنا یہ ذہن و ضمیر انسانی کا کام ہے، مگر بیدار کون کرے گا اسے؟ اس صفت کو پروان کون چڑھائے گا؟ ایک شفیق مربی، اور وہ تو سب سے بڑا رب ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہر آیت کے ساتھ ایک ایک مقصد پوشیدہ ہے، اور ہر آیت کے اسلوب کے ساتھ ایک مقصد پوشیدہ ہے. اور وہ اسالیب کیا ہیں اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ خود انسان کو مکمل طور پر پروان چڑھانا. اب آ رہی ہیں ذہن میں مثالیں تو عرض کرتا چلوں. اللہ ہے، وہ جو کہہ دے جو اس کے واقعی بندے ہیں وہ تو یقین کریں گے. پھر یہ اسلوب کیوں آیا کہ وہ بہت سی باتیں قسم کھا کھا کے بیان کرتا ہے؟ کتنی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. قسم ہی قسم ہے، 11 قسمیں ایک سورے میں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم ہی قسم ہے ایک ایک سورے میں. اور قسم بھی کن کن چیزوں کی کھاتا ہے؟ والعادیات ضبحا. میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم بھی کھائی جاتی ہے. ان ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی جاتی ہے. اور چنگاریوں کی قسم کھانے میں بھی ایک سے زیادہ حکمتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے چنگاری کسی کا ذہن روشن کرے اور کسی کے باطل عقیدے کو جلا کے راکھ کر دے. تو اب قسم سے جو شروع ہوئی آیتیں ان کا اپنا مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ یقین خیزی سوال سے شروع ہوئی. یقین کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے قسم کا سہارا لے لیا. اور صرف قسم نہیں، وہاں بھی تفکر کو ایک خاص بلندتر منزل تک لے جانا ہے. عجب بعض مقامات پر عجیب مولانا عجب بلاغت قرآنی ہے. اسلوب قسم اور جواب قسم کی جگہ جو جملہ آیا وہ اسلوب استفہام میں. کیا رب ہے، کیا رب ہے واللہ، کیا رب ہے. اور کیا اس کے کلام میں تربیتی جوہر ہے. تربیت کر رہا ہے، ذہن انسانی کی تربیت، نفس انسانی کی تربیت. میں 2 مثالیں صرف عرض کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. پہلے قسم پھر سوال. پہلے قسم پھر استفہام. هل فی ذلک قسم لذی حجر. دوسرا مقام جہاں یہ دونوں اسالیب جمع کیے گئے، سورہ مبارک ہے قیامت. اچھا یہاں ایک نزاکت اور دیکھ لیجئے. قسم کھاتا ہے تو وہ بھی کن کن طریقوں سے قسم کھاتا ہے.
کہیں کہتا ہے اقسمو، قسم کھاتا ہوں، کہیں اقسمو نہیں کہتا، کہیں صرف واو قسم سے قسم کھا لیتا ہے۔ اقسمو کہہ کر قسم کھانا، یہ فعل لا کر قرآن مجید میں ہے، اور صرف واو قسم سے قسم کھانا، دو اسلوب ہوئے۔ تیسرا اسلوب لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں روز قیامت کی قسم نہیں کھاتا ہوں، میں نفس لوامہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں۔ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ پہلے قسم، وہ بھی ایک اچھوتے انداز سے، پھر سوال، قسم اور سوال۔ سبحان اللہ، کیا کیا اسالیب کلام باری ہیں، کس میں قدرت و طاقت ہے جو شان اعجاز قرآن کو مکمل طور پر سمجھ سکے، سوائے اس کے جو خود معجزہ الہی ہو، اور اس معجزہ الہی کا نام محمد اور علی ہے۔ بس اگر مقاصد قرآن نہ سمجھیں تو پھر کربلائیں برپا ہوتی ہیں، مقاصد قرآن نہ سمجھیں تو پھر کربلائیں برپا ہوتی ہیں۔ آج 9 محرم ہو گئی، کتنا انتظار رہتا ہے محرم کا، اور کتنی تیزی سے محرم گزر جاتا ہے۔ آج سرکار رسالت میں آپ کو کس کس کا پرسہ دینا ہے، کس میں طاقت ہے جو غم حسین کو پوری طرح متحمل ہو سکے اس کا، اور جو بیان کر سکے۔ ایک عرصے سے یہاں یہی دستور قائم ہو گیا تھا کہ میں 9 محرم کو 2 شہادتیں پڑھا کرتا ہوں، ایک آقا حسین کے شیر خوار بچے کی شہادت، لیکن یہ اتفاق ہے کہ اس مرتبہ میں 5ویں محرم کو غالباً یہاں تھوڑا سا بیان کر چکا ہوں، اور پھر سرکار سید الشہداء کی شہادت۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی حزن و علم و کرب و درد و غم حسین کے مضامین مکمل نہیں ہو سکتے۔ کربلا 2 محرم کو پہنچے تھے آقا حسین، اور 10 محرم کو شہید ہو گئے، لیکن کتنے غم اٹھا کے شہید ہوئے ہیں۔ آقا حسین کا ایک خود جملہ ہے، فرمایا ہے انا قتیل العبرہ، میں کشتے گریہ و جفا۔ مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ یہ گریہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ گریہ ثبات قدم کے منافی نہیں ہے، حضور کی زندگی میں بھی ہے۔ سرکار رسالت میں آپ کی زندگی میں جب آپ کے فرزند ابراہیم کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عربوں نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کیسے لوگ تھے، کیسے سنگ دل، کیسے سخت مزاج، درشت مزاج، آپ رو رہے ہیں؟ ارے روایت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور گریے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، ورنہ بعض مواقع پر پیغمبر نے اپنے کسی بچے کو پیار کیا ہے تو حیرت سے پوچھتے تھے آپ پیار کرتے ہیں؟
آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ ہاں، حضور نے کہا کہ رحمت و شفقت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ روایت بھی یاد آ گئی تو آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ حسین کو کتنا حسین رسول پیار کرتے تھے، حسن سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حسین کو خاص طور سے سینے پہ بہت پیار کرتے تھے۔ آقا حسین کے سینے پر رسول ہونٹوں پہ پیار کرتے تھے، حلقوں پہ پیار کرتے تھے، ماتھے پہ پیار کرتے تھے، سینے پہ بہت پیار کرتے تھے۔ بس اب وقت گزر چکا، دو ایک فقرے سے زیادہ نہیں عرض کروں گا اور آپ حق گریہ ادا کریں گے۔ اتنا پیار کرتے تھے آقا حسین کے سینے پر کہ روز عاشورہ جب شقی نے آقا حسین کے سینے سے بے ادبی کی ہے، یعنی جب ظالم امام حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے، تو آقا نے ایک جملہ فرمایا، ارتقیت واللہ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ۔ ارے تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے، اس جگہ کو پیغمبر بوسا دیا کرتے تھے۔ عزیزو، آپ گریہ کرتے ہیں، خوب گریہ کرتے ہیں، مگر آج نویں محرم ہے، آج اس انداز سے گریہ کریں کہ محسوس ہو مادر گرامی حسین کو پرسا دے رہے ہیں، سرکار رسالت مآب کو پرسا دے رہے ہیں، مولا علی کو پرسا دے رہے ہیں، حسن مجتبیٰ کو پرسا دے رہے ہیں، اپنے امام وقت کو ان کے جد کا پرسا دے رہے ہیں۔ حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنی لاشیں اٹھائی ہیں۔ ہاں، تاریخ کربلا بہت وسیع ہے، تاریخ کربلا بہت عمیق ہے، تاریخ کربلا میں ابھی تحقیق کے پہلو بہت ہیں، میں ان باتوں کی طرف ابھی اشارہ نہیں کروں گا۔ جو چیز یقینی ہے، جو مسلمات میں سے ہے، بس حصول ثواب کے لیے، تجدید عہد کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے انہی کا تذکرہ کروں گا۔ کتنے لاشیں اٹھائے حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک، اصحاب کے لاشیں، بنی ہاشم کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشیں، اکبر جیسا بیٹا، اصغر جیسا لال، قاسم جیسا بھتیجا، اور حسین کو بعض لاشوں کے اٹھانے کا غم رہا، مگر ساتھ میں بعض لاشوں کے نہ اٹھانے کا غم بھی رہا، جس میں سب سے بڑا غم یہ رہا کہ عباس کا لاشا اٹھا کے حسین خیمے میں نہ لا سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ عصر عاشور جب تن و تنہا رہ گئے، خیمے میں تشریف لائے، بہن زینب وہ تبرکات کا صندوق لے کر آؤ، اس میں جو پرانا کرتا ہے میرا، وہ کرتا مجھے لا کے دو۔ بیوی نے وہ کرتا لا کے دیا۔ کرتا پرانا تھا، آپ نے اسے مزید جگہ جگہ سے چاک کر دیا، اور سب سے پہلے اسے زیب تن فرمایا، اس کے اوپر اور لباس پہنے، قبا پہنی، عمامہ پہنا، عبا ردا دوش پہ ڈالی، ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ امام قتل گاہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور تمام اہل حرم دیکھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ پھر امام نے ایک ایک کو سلام کیا، نصیحتیں فرمائی، دلاسا دیا، دیکھو گھبرانا نہیں، بہن زینب گھبرانا نہیں، بہن ام کلثوم گھبرانا نہیں، میں جا رہا ہوں،
میں قتل ہو جاؤں گا، تم اسیر ہو جاؤ گی، مگر بس ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، گھبرانا نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حمایت کرے گا۔ ہاں یہ جملہ نہ بھولیے گا، آقا حسین کہہ کے گئے تھے بہنوں سے، اللہ تمہاری حمایت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رخصت ہوئے، خیمہ گاہ سے نکلے، تمام بیویاں خیمہ گاہ کے دروازے پر ہیں۔ آقا حسین نکلے، سیدھے پہلے اس خیمے میں گئے جو ایک بڑا خیمہ شب عاشور بنایا گیا تھا صرف اس لیے، جس میں صبح سے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے۔ روایت میں ہے اس خیمے کے پاس گئے، دروازے پر در خیمہ پہ جو پردہ تھا ہٹایا اور ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا۔ حبیب، مسلم ابن اوسجہ، زہیر، اکبر، قاسم، تم پر میرا آخری سلام، میرے شیرو، تم نے جنگ کی، جہاد کیا، اب دیکھو یہ بوڑھا میدان جنگ میں جہاد کے لیے جائے۔ بلند آواز سے گریہ کیا، واپس آئے، اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں رات بھر اصحاب نے بیٹھ کر عبادت کی تھی۔ پردہ اٹھایا، دیکھا اب خیمہ خالی ہے۔ حسین کو معلوم تھا خیمہ خالی، پھر بھی گئے، دیکھا، نظر ڈالی، پھر گریہ کیا۔ اس کے بعد آئے، پھر ایک مرتبہ سلام آخر کیا بیویوں کو۔ فرس پہ بیٹھنا چاہتے تھے، اب تک فرس پہ جب حسین بیٹھتے تھے عباس سہارا دیتے تھے، اکبر سہارا دیتے تھے، لیکن اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ آقا حسین سر نہڑائے کھڑے ہوئے تھے۔ زینب خیمے سے باہر آئیں، بھیا اگر عباس نہیں ہے تو زینب موجود۔ زینب کا جہاد خصوصی شروع ہو گیا۔ ہائے زینب، زینب ابھی عباس کا کام انجام دے رہی ہیں۔ زینب اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسین کو قتل گاہ کے لیے بھیج رہی۔ حسین فرس مبارک پہ بیٹھے، میدان کی طرف چلے۔ اب یہ جملہ سنیے گا، جناب ام کلثوم، لوگ کہتے ہیں نا جناب ام کلثوم سے روایتیں کم ہیں۔ ہاں کم ہیں، کیونکہ ہمیشہ بڑی بہن آگے آگے رہی۔ جناب کلثوم یہاں پہ فرماتی ہیں کہ اب تک تو یہی منظر میں دیکھ رہی تھی، مگر جب میں نے دیکھا اب تو جیسے آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا بھائی میرے فرس پر ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بھائی کے پیچھے پیچھے دو نورانی پیکر ہیں جو جا رہے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بے اختیار خیمہ گاہ سے باہر آ گئی اور میری زبان سے نکلا، بھیا بھیا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ حسین نے بہن کی آواز سنی، ٹھہرے اور کہا بہن جب اکبر کو میں نے رخصت کیا تھا، قربان گاہ کے لیے بھیجا تھا، اکبر آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا نا۔ کہا اب میں جا رہا ہوں، یہ نانا ہے میرے، نانا رسول اللہ، یہ بابا ہیں علی، یہ کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹا خدا حافظ، جاؤ خدا کی بارگاہ میں تمہیں قربانی پیش کرنی ہے۔ حسین قتل گاہ کی طرف گئے، بیویاں دیکھتی رہیں یہاں تک کہ بے پناہ جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین
ایک منزل پر ٹھہرے، ایک تیر آیا جو سرکار کی پیشانی پہ لگا، دوسرا تیر آیا حلقوم مبارک پہ لگا، تیسرا تیر آیا سہشوبہ تیر جو سینے میں پیوست ہوا۔ سنیں اور گریہ کریں۔ یہ سہشوبہ تیر کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ سہشوبہ تیر ایک خاص تیر ہوتا تھا 3 پھلوں کا، جو اس طرح بنتا تھا کہ آگے نوک بھی ہوتی تھی اور آگے سے یوں مڑا ہوا ہوتا تھا کہ داخل ہو جائے لیکن کھینچا جائے تو نکلنے نہ پائے، اور نکلے تو ساتھ میں کلیجہ نکل آئے۔ یہ سہشوبہ تیر حسین کے سینے پہ لگا، اسے حسین آگے سے کھینچ نہیں سکتے تھے، قربوس زین پر زور ڈال کے تیر کو پشت کی جانب سے نکالا، پشت سے اور سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر تشریف لائے، اور ایک مرتبہ فضائے کربلا تاریک ہوئی۔ کچھ دیر میں جبرائیل کی آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین ذبح کر۔ بالیقین حسین